تم جو آئے زندگی میں از کلام شگفتہ کول قسط نمبر 2۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے کہ 4 لڑکے ان کے ٹیبل پر آ کر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے دو ان کے سینئر اور 2 آؤٹ آف یونی تھے۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، یہ اتنی ساری ٹیبلز خالی پڑی ہیں، آپ لوگ کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ بازل کے لوٹ مار انداز پر حمدان نے وسیع کو دیکھا۔ دیکھیے، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمدان دوبارہ گویا ہوا تو امثال نے بازل کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا لیا۔ اوکے، بیٹھیے، یہ میرے بھائی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حمدان نے انس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ امثال نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کو یوں جائزہ لیتے دیکھ کر انس ٹپٹا گیا۔ اچھا، میں تو اسے تمہاری بہن سمجھ رہی تھی۔ تھینکس کہ تم نے بتا دیا۔ امثال نے بلا کی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ میرا بھائی ہے نا۔ حمدان گڑبڑایا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، امثال نے اس کی بات اچکی۔ لو بھلا، مجھے کیا پتا کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں؟ یہ تو جا کے تمہیں اپنے اماں ابو سے پوچھو، یا پھر سیدھا ڈی این اے کروا لو۔ امثال نے برگر کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تب حمدان بھی وسیع کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ انس کے دوست نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بے اختیار رخ موڑا۔ پلیز، وسیع نے التجا کی۔ اوکے، بتائیے، بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ انس بھائی ہے، حمدان کے بڑے بھائی۔ یہ ان کے دوست بلال اور ہم دونوں کو تو آپ جانتے ہوں گے، آپ کے سینئرز ہیں۔ دراصل ان کے گھر والے جہاں انس بھائی کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ وہاں کرنا نہیں چاہتے۔ لڑکی ان کے سٹیٹس اور جائیداد کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑی ہے۔ اس لڑکی اور اس کی ماں نے آنٹی کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، اس لیے ان کی ماما ان کی کوئی بات نہیں سن رہی ہے۔ اس بار وسیع نے خود ہی تعارف کروانے کے ساتھ مدعا بھی بیان کیا، تو بازل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کے شیطانی دماغ میں، میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ان کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ وسیع نے امثال کے آبرو اچکانے پر بات بدلی۔ لگتا ہے آپ کے بھائی نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی۔ امثال حمدان کی طرف دیکھتے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ حمدان حیران ہوا۔ بھائی، ان کی شکل پر صاف لکھا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کسی کے عشق میں گردن تک ڈوب چکے ہیں۔ لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی کوئی کلاس فیلو یا پھر ان کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے لو سٹیٹس کی وجہ سے یہ گھر میں نہیں بتا پا رہے ہیں، اس لیے اس کی شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا انس صاحب؟ امثال نے انس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، تو وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر حمدان اچھل پڑا۔ بھائی مارے صدمے کی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ خیر، آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن ہماری فیس کون دے گا؟ ہم فیس کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ امثال اپنے مطلب پر آئی۔ بازل خاموش بیٹھا تھا۔ ویسے بھی ان معاملات میں امثال کا دماغ خوب چلتا تھا۔ آپ بتائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ حمدان نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس راشد کے پاس ہماری اسائنمنٹ اٹکی ہوئی ہے، اس کے نمبر لگوانے ہیں، امثال نے لاپرواہی سے کہا۔ تو حمدان ایک بار پھر اچھلا۔ سر راشد کے پاس جانا مطلب خود جا کر کلہاڑی پر اپنا پاؤں مارنا۔ پوری یونی میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھے۔ ویسے سر راشد نے اسائنمنٹ روکی کیوں دی؟ وسیع نے پوچھا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات سر کو کون سمجھائے؟ آخر کون؟ دیکھو بھائی، انہوں نے ہمیں کلاس سے نکالا، تو بدلے میں کچھ دن پہلے جب ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے روم کے باہر پٹاخے رکھ دیے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا تھا ہمیں، تو اس الو کے پٹے نے جا کر سر کو بتا دیا۔ سر نے اچھا خاصا بے عزتی کرنے کے بعد سزا کے طور پر اسائنمنٹ روک لی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے کسی کو لاؤ، اور وہ کمبخت گول گپے والا، وہ بھی اس بار 5000 میں بھائی بننے کے لیے نہیں مان رہا۔ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی بہت بے عزتی ہوئی تھی، میں 3 دن تک ڈھنگ سے نہیں سو سکتا۔ تمہارے استادوں کے تم لوگوں کی شان میں پڑے گئے کئی دن میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں۔ اس بار 20,000 لوں گا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے کون سے کارناموں میں باتیں سننے کو ملیں گے۔ کم پیسوں میں اتنی زیادہ بے عزتی نہیں کرواؤں گا، امثال نے آخر میں منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں منہ کھولے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ خیر، یہ بازل کا نمبر ہے، ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔
ہم لوگ اس لڑکی سے ملیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم شور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہارے بھائی سے شادی قطعی نہیں کریں گے۔ امسال کہہ کر بادل کو آنے کا اشارہ کرتے اٹھ گئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بلال کا الگ شگاف قہقہہ بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ خیر کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی مرنا پسند کرے گی لیکن بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ حمدان جرجری لے کر سیدھا ہوا، وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ انس کے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا صحیح، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، ثانیہ نے لاؤنج میں بیٹھے عاصم سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا صحیح، میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیں، ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے عادل شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ آپ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا صحیح سے۔ عادل شاہ نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بات ہو گئی چچا صحیح سے، شاہین نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، لیکن اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ، رو کیوں ہو رہی ہو؟ تایا صحیح نے منع کر دیا کہ شامین بھی اختیار آگے بڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں، ہر بات میں روک ٹوک، اس حویلے کے مردوں کے تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پہ سختی، ان کا بس چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے لے۔ پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں سپورٹ کرتے ہیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تم نے لالی پپو کی حالت بھی دیکھی ہے اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے، شامین نے کہا۔ اب جاؤ، منہ دھو کر آؤ، فضول میں دل جلا رہی ہو، شامین نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ سنو، انکڑ والے شیخ صاحب گھر پہ نہیں ہے، چوکیدار بتا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ بازل نے امسال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہے، تمہیں نہیں پتہ کتنے دنوں سے نظر ہے میری ان کے گھر لگے انار کے دانے دانے پر ہمارا نام لکھا ہوا صاف نظر آتا ہے مجھے، ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہائی یہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بھرے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں۔ اس بار درخت پر تم چڑھو گے، نیچے پھینکتے جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی، امسال نے باقاعدہ نقشے کھینچتے ہوئے پلان بنایا۔ اوکے ڈن، بادل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھائی دے رہا تھا اور وہ پچھلے لون میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ جلے بازی، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا، جلدی سے بیسمنٹ میں پہنچو۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور باہر نکل گیا۔ جی بھائی، دونوں نے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ ویسے تو وہ ایسے فرمانبرداری کا مظاہرہ بہت کم ہی کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹی سیدھی بھونکنے کا مطلب اپنی شامت بلوانا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ان کی پریکٹس تھی۔ وہ پورے 2 گھنٹے کے لیے شہریار کے انڈر تھے، ان دونوں کو سیلف ڈیفنس تو ہر 10 سال کی عمر سے ہی سکھا رہے تھے۔ ویسے تو خود ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کالج ٹائم میں سیلف ڈیفنس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے ان دونوں کی تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیونگ کر لیتے تھے، 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے، لیکن ان کی ماں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کیونکہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کر ان کے گھر پہنچے ہوتے جن کو ساریہ بیگم نے نمٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ امسال کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بے اختیار کھلائی۔ بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بائی چانس ہی لگا ہوگا، بازل نے منہ بگاڑا۔ جیلس پیپل، امسال نے اس کو چڑھایا،
کتنی بار کہا کہ اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کرو، لڑکی ہے لڑکی بن کر رہے، کیونکہ ایک قوم بھی ہے اس کا لڑکیوں والا، کل اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ گھرداری بھی توجہ دے، کچن کا کام سیکھے، پر میری کوئی سنے بھی تو نہ۔ جوس کا ٹرے لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی ثانیہ شاہ نے جب افضال کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو سلک کے رہ گئی۔ اوہو ماما چھوڑیے نا، آج کا یہ سب کون سوچتا ہے؟ یہ کوئی فضول چیزیں نہیں ہے، سب اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو اسے کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے وہ کسی بھی قسم کے حالات کو فیس کر سکے، اور الحمدللہ میری بہن ہر قسم کے حالات سے اچھے سے نبٹ سکتی ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب یہ میرے ساتھ چلتی ہے تو مجھے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے۔ ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بازل نے کہا۔ بہن کے لیے فخر اور ایمان اس کے چہرے اور باتوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی لابالی اور شرارتی بازل نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار بھی اختیار مسکرا دیا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثانیہ نے عادل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کتنی بار کہا کہ دستک دے کر آیا کرو، تمیز بولتی جا رہی ہو تم، عادل نے اسے ناگواری سے جھڑکا۔ وہ جو اپنی ساری ہمت جمع کر کے آئی تھی، اس وقت اس کو اپنی ہمت ٹوٹی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو شکل سے جتنا روبرو تھا، مزاج کا اتنا ہی سخت تھا۔ ہاں بولو، آپ کڑی میرا منہ دیکھتی رہو گے کیا؟ اس کے سرد لہجے سے ہوش آئی۔ وہ بھائی مجھے ایڈمیشن کی بات کرنی تھی، اس بارے میں بات ہو چکی ہے، مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ پر بھائی بس بہت ہو گئے، ایک بار کی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ اگر پڑھنا ہے تو کالج میں پڑھو ورنہ نہیں۔ عادل بات ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرا ایڈمیشن کالج میں ہی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں دریافت سے کہہ دوں گا، وہ کروا دے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی یا کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کو ملا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ عادل نے انگلی اٹھا کر سختی وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا بھائی جو آپ تھوڑا سا بھروسہ کر کے مجھے یوں ہی جانے دیتے؟ سوچتے ہوئے بے اختیار رو دی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔